डी जी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि साल में क्या क्या कार्रवाइयाँ जो हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की जारी रहीं। अगर हम FIRs की बात करते हैं, तकरीबन 2500 से ज़्यादा हमारी FIRs हैं जो कि तारीखी तौर पर कभी 1000 से ज़्यादा क्रॉस नहीं की। तकरीबन 90% ये लोग जो है इस काम को, जो जाली दूध वाले थे, वो छोड़ चुके हैं। पुराने वाले कानून के अंदर ही हम तरमीम जो कर रहे हैं उसमें एक तो मिलावट जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल नहीं मिल सकेगी। दूसरा ये कि इसमें 14 साल तक सजा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाजरीन, आज हम एक बार फिर से पंजाब फूड अथॉरिटी ऑफिस पहुंचे हैं और आज हमारे फिर मेहमान जो हैं DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद साहब हैं। मैं बताता चलूं कि चूंकि साल का इख्तिताम हो रहा है और आज हम DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि साल में क्या क्या कार्रवाइयाँ जो हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की जारी रहीं, क्या क्या मकासद थे जिनको हासिल किया गया और किन किन मकासद को अभी मजीद हासिल करना है और आगे की प्लानिंग क्या है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद साहब में मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, इख्तिताम हो रहा है साल का, क्या पाया क्या खोया? आपको लगता है कि बहुत से मकासद हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने वो हासिल कर लिए जिनकी लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब साहबा के विजन के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए ये तारीख़ी कामयाबियों का साल रहा है। अगर हम इंस्पेक्शंस की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 13 लाख से ज़्यादा इंस्पेक्शंस हमने की, जो कि 2022 के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा हैं। अगर हम FIRs की बात करते हैं, तकरीबन 2500 से ज़्यादा हमारी FIRs हैं जो कि तारीखी तौर पर कभी 1000 से ज़्यादा क्रॉस नहीं की। तो अगर हम फ़ाइन्स की बात करते हैं मिलावट माफिया के ख़िलाफ़, वो तकरीबन 1.6 बिलियन से ज़्यादा के जो है ना वो हमने फ़ाइन्स किए। तारीखी कामयाबियाँ 3-4 हवालों से हैं। पहली बात यह है कि दूध मिलावट माफिया को इस हद तक, इस लेवल तक जाके कभी भी पंजाब फूड अथॉरिटी ने टच नहीं किया था। 660 उनकी ऐसी प्रेमिसेस जहाँ पे मिलावटी दूध बन रहा था, उसको हमने सील किया कानून के मुताबिक EPO लगा के। उसके बाद 1100 तकरीबन 60 FIRs हमारी इस दूध मिलावट माफिया के खिलाफ हैं और ये तमाम वो FIRs हैं जबकि मिलावट साबित हो गई। और उसके अलावा ये है कि दूध के हवाले से तकरीबन हमने 27 लाख लीटर्स के करीब जो जाली दूध था उसको तलब किया। तकरीबन कोई 315 मिलियन लीटर से ज़्यादा हमने जो दूध है पूरे पंजाब में उसको चेक किया। तो ये तारीखी तौर पे बड़े बड़े जो नेटवर्क्स थे जिनका नाम भी जो है लोग बड़े डर के लेते थे, अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनको भी पकड़ा और उनमें से बहुत से या तो अभी भागे हुए हैं कानून की गिरफ्त से, और कुछ उसमें से ऐसे किरदार हैं जैसे डॉक्टर खालिद है जो ग़िज़ाई दहशतगर्द भी था और ज़मीनी दहशतगर्द भी था। बहुत बड़े माफिया का वो सरगना था, वो पकड़ा गया, वो अभी जेल में है और इंशाल्लाह उसको भी सज़ा दिलवाएंगे। और जो बड़े बड़े नेटवर्क्स थे जो लाख लाख लीटर्स तक दूध करते थे, जाली दूध बनाते थे, मकसूद भट्टी, राउफ भट्टी, इनके ऊपर 8-8 FIRs हैं, वो भी भागे हुए हैं। इंशाल्लाह उनको भी पकड़वा के हम कानून के कटहरे के अंदर खड़ा करेंगे। तो ये एक तारीखी कामयाबियाँ। उसके साथ साथ जो तारीखी कामयाबियाँ हैं उसके अंदर जो गोश्त के हवाले से हमारी 600 से ज़्यादा FIRs हैं और तकरीबन 1 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त हमने तलब किया जो कि मुज़र सेहत था या बाज़ औक़ात किसी मुर्दा जानवर का भी था। तो मेरा ख्याल है कि जितनी FIRs फूड अथॉरिटी की जानब से की गई हैं, शायद किसी महकमे ने इस साल में इतनी नहीं की होंगी। दूध के बारे से बताइएगा ज़रा। देखिए, मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की तमाम जो फील्ड टीम्स हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो ये इन तमाम टीम्स को खराज तहसीन पेश करने का साल है कि जिन्होंने मिलावट माफिया के घरों के अंदर जाके, उनके हाइड आउट्स के अंदर जाके रातों को मुश्किल जो है वो ऑपरेशन किए। हमारे पास इतलात होती थी, हम
بڑے سیکرٹ طریقے سے ان اطلاعات کے اوپر اپنی ٹیمز کو اسائن کرتے تھے اور الحمدللہ ہمیں کامیابی ہوتی تھی. اور اس میں اللہ نے ہمیں بہت سرخرو کیا ہے. تقریباً 90% یہ لوگ جو ہے اس کام کو جو جعلی دودھ والے تھے وہ چھوڑ چکے ہیں. جو تقریباً 10% کی ونڈو ہے وہ رہائشی علاقوں کے اندر جا کے، تنگ گلیوں کے اندر جا کے، تنگ بازاروں کے اندر جا کے اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں. باہر سے جتنا بھی دودھ آ رہا ہے ہم روزانہ تجزیہ کرتے ہیں الحمدللہ. اس میں سے اگر لاہور میں مثال ہے کہ اگر 70 گاڑیاں آ رہی ہیں صبح کے ٹائم پہ اور 100 گاڑی شام کے ٹائم پہ آ رہی ہے، تو ان میں سے میکسیمم 2 یا 3 گاڑیاں اب جو ہے وہ جعلی دودھ کی ہیں، باقی ساری جو ہے وہ ٹھیک ہیں. اب ہمیں عام لوگوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اب دودھ کی کوالٹی جو ہے وہ پہلے سے بہتر مل رہی ہے. اور اس کا فائدہ جو صارف ہے اس کو تو ہوا ہی ہے کہ اس کو بہتر چیز جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہے، لیکن اس کا فارمر کو بھی فائدہ ہوا ہے. جو جینون فارمر تھا پہلے وہ مجبوری سے کم ریٹ میں دودھ جو ہے وہ بیچتا تھا، کیونکہ جعلی ملاوٹ مافیا دودھ والا جو تھا یا اس کا کاروبار بھی بڑھا، اس کے پاس ایک بڑی مارکیٹ موجود تھی. تو اب جو صحیح دودھ والا ہے اس کا دودھ بہتر ریٹس کے اوپر جو ہے وہ بک رہا ہے. اچھا دودھ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، لیکن اس کے اوپر میں یہ سمجھوں گا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بہت محنت کی ہے. اس میں وزیر اعلیٰ صاحبہ کی ہمیں بھرپور ایک سپورٹ رہی ہے. چیف سیکرٹری جناب زاہد اختر زمان صاحب کی ہمیں اس میں بھرپور سپورٹ، سیکرٹری صاحبہ کی، ہماری ایس ایس سی ایم میڈم سلمہ بٹ صاحبہ کی بھرپور ہمیں سپورٹ رہی ہے. اور بلال یاسین صاحب نے ہمیں بہت سے معاملات میں جو ہے وہ بھی، کیونکہ فوڈ کو وہ اون کرتے ہیں، گائیڈ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے. تو ہماری ٹیمز نے اس میں بہت کام کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اگر دودھ کی کوالٹی جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے پہلے سے، اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوا، اس میں بہت محنت ہے، بہت راتوں کو جاگے ہیں، بہت پہرے دیے ہیں، کورٹس کو فیس کیا ہے. اچھا سر، قوانین کے حوالے سے آپ کچھ کر رہے تھے، کچھ قوانین ابھی سخت ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جب قوانین سخت ہو جائیں گے تو پھر زیادہ ان کو سخت سزائیں دی جا سکیں گی؟ دیکھیں انشاءاللہ یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے. ہم جو نیا قانون لے کے آ رہے ہیں، یعنی کہ پرانے والے قانون کے اندر ہی ہم ترامیم جو کر رہے ہیں، اس میں ایک تو ملاوٹ جو ہے وہ نان بیلیبل اوفینس ہے، بیل نہیں مل سکے گی. دوسرا یہ کہ اس میں 14 سال تک سزا ہے. تو جب 14 سال سزائیں اس طرح کے غذائی دہشت گردوں کو ہوں گی، دیکھیں میں غذائی دہشت گرد ان کو کیوں کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پبلک ایٹ لارج کے دشمن ہیں. ہم ان کے خلاف قانون کو بھی سخت کر رہے ہیں. 14 سال تک جب سزائیں ہوں گی تو یہ انشاءاللہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گاڑی جہاں سے گزر بھی رہی ہوگی وہاں سے بھی ڈریں گے. سکولز کے والے سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا، سکولز کے پروگرام جو ہیں اس میں اس سال کتنی ہمیں کامیابی رہی پنجاب فوڈ اتھارٹی کو؟ دنیا کے اندر جتنی بھی ریسرچ یا اسٹڈی ہوئی ہے بچوں کے اسکول میل کے حوالے سے، اس میں سب سے زیادہ ریکمینڈڈ جو ہوتا ہے وہ کوکڈ میل ہوتا ہے، جو ہم نے ہمارے نیوٹریشنسٹ نے مل کر پلان کیا. اور اس کو ہم ایک این جی او ہے جو کہ بالکل فلنتھراپی کا کام کرتے ہیں، کاسٹ بیسس پہ ان سے ہم جو ہے وہ کھانا لے رہے ہیں، اور اس کو جا کے پبلک سیکٹر کے اسکولز کے جہاں پہ لو انکم گروپس کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے ان کو سرو کرتے ہیں. 70 اسکولز کے اندر کے 20,000 اسٹوڈنٹس الحمدللہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم یہ ایک جو ہم نے سٹیپ لیا، انشاءاللہ گورنمنٹ اس کو انکریز کرے گی. پنجاب فوڈ اتھارٹی بھی اپنے لیول پہ فلنتھراپسٹ کی مدد سے اس کو انکریز کرے گی، اور گورنمنٹ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ہم اس کے سٹیٹس کو اور بچوں کے جو ہیلتھ انڈیکیٹرز بہتر ہوئے اس کو جب گورنمنٹ کے ساتھ، پلاننگ بورڈ کے ساتھ جو ہے اور کیبنٹ کے ساتھ ان ریزلٹس کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ گورنمنٹ بھی اس کے اندر جو ہے سر ایک آخری سوال کہ مارکیٹس میں اسٹریٹ فوڈ سیفٹی کے والے سے بھی پروگرام شروع کیے تھے، وہ کہاں تک پہنچے؟ اس سال کتنی مارکیٹس میں اب گئے؟ دیکھیں ابھی لاہور کی 26 بڑی مارکیٹس جو ہیں وہ کور ہو گئی ہیں. اب ہم چھوٹے روڈز کی طرف اور چھوٹے محلوں کی طرف آگے ہیں، ان کے اوپر بھی ہمارا کام شروع ہو رہا ہے.
اور اس کے علاوہ ہم اس کو اسی سال میں یعنی کہ جو اگلا سال آ رہا ہے اس کے اندر پورے پنجاب کے اندر اس کو پھیلائیں گے. اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اسٹریٹ فوڈ کے اوپر اچھا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہینڈ ہولڈنگ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سی ایم صاحبہ کے پروگرام کے تحت اسٹریٹ فوڈ سیفٹی مشن کے تحت لوگوں کی ہے, تو لوگ اب یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ صرف انسپیکشن کرنے نہیں آتے, یہ صرف چیک کر کے جرمانہ کرنے نہیں آتے, بلکہ یہ ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں, یہ ہمیں بتا رہے ہیں, یہ ہماری میڈیکل سکریننگ کر رہے ہیں, یہ ہمیں جو ہے گروم کر رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر اچھا اور ہائیجینک کھانا بنانا ہے تو آپ کو کن کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سال بھی کنٹینیو کریں گے. آپ کو بہت شکریہ. تو یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں تھیں. اگلے سال جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مزید اور جذبے کے ساتھ کام کرے گی, مگر ساتھ اگر سوسائٹی کھڑی ہو جائے, سوسائٹی اپنا رول پلے کرے, سوسائٹی کو جہاں پر مضر صحت کا کاروبار کرنے والے لوگ نظر آئیں ان کی کمپلین کریں, تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کام جو ہے مزید آسان ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنی میزبان وحید گجر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.